میں اگر ہم سیاست کریں گے، میرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ہم سیاست کریں گے یہ غلط ہے سیاست جی اس وقت سیاست میں نہیں دو کرنی پوائنٹ یہاں ریز کرنا چاہتی ہوں. ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ دہشت گردی ایک اتنا بڑا ایشو ہمارے لیے بنا ہوا ہے، کاش یہ جو ساری کی ساری انرجی ہم وکلا کے ایشوز پہ نکالتے ہیں، کاش ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. ہم طالبان کے خلاف کیوں نہیں جلوس نکالتے ہیں؟ ہم ان کے خلاف کیوں نہیں سڑکوں پہ آتے ہیں؟ ہم ان کے خلاف مجھے ابھی میرے کیمرہ مین نے سوال کیا تھا یہاں پہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے، اس نے مجھے کہا تھا یہ ہمیں انصاف دلائیں گے جو 2 مہینے گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، 25 دن سردیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، یہ اسکول کے بچے ہیں لائرز، یہ چھٹیاں ہمیں انصاف دلائیں گے؟ کون سے انصاف کی بات کر رہی ہیں؟ یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عدالت سے انصاف دلائیں گے، خود انصاف دینے کے لیے سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. مبشر صاحب آپ یہاں کراچی میں تو بہت آپ بہادری دکھا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسا ہی پروگرام آپ لاہور میں بھی کریں اور وہاں پر بھی اسی طرح کی گفتگو کریں. وہاں پر لاہور میں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بول لے. میں نے الحمدللہ لاہور میں کیے 790 پروگرام. کراچی کی تو رائے عامہ ان کے خلاف ہے. آپ نے لگاتار میک اپ نہیں کرایا ہوگا جتنے میں نے پروگرام کیے ہیں، اور میں لاہور سے ہی کرتا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میں پکا لاہوریا ہوں. میں الحمدللہ میں لاہوریا ہوں، پاکستانی ہوں میں پہلے، لیکن میری اوریجن لاہور ہے. مجھے اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. میں کراچی میں بیٹھ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے. اس ایشو پہ پنجاب نے آنکھ بند کر کے چیف جسٹس کی ایشو کو سپورٹ کیا ہے، یا یہ کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے؟ بہن کی کال ہے مسز شریف کی. جی السلام علیکم بہن. جناب شکر ہے آپ کی کال مل گئی. بڑی جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کیا. بہت فیوریٹ پروگرام اس وقت آپ کا سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے. شکریہ جی. اور آپ حقیقت بیان کرتے ہیں. جی مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سچویشن صحیح نہیں ہے، بل تو ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن ہو تو پالیٹکس بھی چلے. اب امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ووٹ کو بھی رائٹ ان کو پتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں. ہمارے ہاں تو یہ میرا گرائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا مالک ہے. بہن میری آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے، سوال کرنا ہے دونوں سے، پلیز ذرا جلدی کریں. یہ ان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے حقیقت میں صحیح کہا کہ 1986 میں جو قصبہ میں ہوا تھا قتل عام، اب اس میں کون انوالو ہے یہ آج تک راز نہ کھلا. نہ کھولیں گے یہ؟ جی نہ کھولیں گے. اب کھولیں گے یہ؟ اب بولیں گے پکا قلعہ کا راز نہیں کھولیں گے باقاعدہ ایمونیشن، کیونکہ ان کے گھر والے نہیں تھے. ان کے گھر والے نہیں تھے کسی کے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے عزیز نہیں تھے، ان کے دوست نہیں تھے. صحیح فرمایا صحیح فرمایا. میں رات کو اپنے بیٹے کو لے کے 2 بجے بلڈ دینے گئی تھی عباسی میں. جی. اور جو آ رہے تھے ڈاکٹر کا بھی رویہ یہ تھا کہ یہ ایم کیو کا ہے، یہ پٹھان ہے، ان کو فرسٹ ایڈ بھی نہیں دے رہے تھے. چلیں یہ تو خیر میں اس پہ الگ پروگرام کر رہا ہوں، میں پکا قلعہ پہ اور قصبہ پہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ نے 12 مئی کے حوالے سے علاسس اسکوائر پہ بھی بات کریں. جی علاسس اسکوائر پہ بات کریں اور علاسس اسکوائر پہ بالکل. جی اپنا فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ وہ بک رہے ہیں وہاں پہ، یہ مان رہی ہیں اور یہ بھی مان رہی ہیں کہ ان کی حکومت ابھی تک ریٹ آف دا گورنمنٹ کراچی میں ہی اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. میں ناکام ہو چکی ہے اور اتنے زیادہ کرائم ہے کہ یہ آدمی اب تو خوف آتا ہے کراچی سے کس طرح سے نکل جائے. جی رائٹ. جی جناب علاسس اسکوائر کا ذرا مجھے جواب دیں. آپ نے بڑی زیادتی کی، آپ نے بڑے اطمینان سے اس کو ٹوسٹ کر دیا، اور اب آپ نے نہ صرف میں آپ کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہوں، میں اپنی پارٹی کی حکومت کی جو کٹہرا اس میں کھڑی ہو جاؤں گی. واٹ از دس؟ آپ نے کہا نہیں کہ ہو رہا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں ہو رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں بہت عرصے سے ہو رہی ہے. ایک منٹ بالکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈی ویپنائزیشن کا سلسلہ ہمارے حکومت کر رہی ہے، لیکن ہر چیز کو وقت تو لگے گا نا، ایک دم سے تو ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. اور آپ کو اندازہ ہے، دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ہوم منسٹر سے بات کریں. ہی از دا کمپیٹنٹ پرسن ہو کین آنسر یو. کر لیں فون، ہم ویٹ کرتے ہیں، آپ فون کر کے پوچھ لیں. آپ ایم این اے، آپ کا فون وہ جواب بھی دے دیں گے فوراً. نہیں میرے فون، کیونکہ ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا صاحب ہوں یا رحمان ملک صاحب ہوں، دونوں میرا تو فون سنیں گے نہیں، آپ کا سن لیں گے. آپ میں ہولڈ کر رہا ہوں. فوزیہ وہاب صاحبہ کا فون دے جی. آگے بڑھے آپ. میں تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا. دیکھیں جہاں تک قصبہ کا واقعہ ہے اور حیدرآباد پکے قلعے کا واقعہ ہے، اس وقت الطاف بھائی نے خود، میں اور کسی کا نام نہیں لیتا، الطاف حسین جو ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، انہوں نے خود ایکسپوز کیا تھا جو لوگ انوالو تھے اس وقت کی ایجنسیز انوالو تھی. انہی کا کام رہ گیا، آپ لوگوں کا کام کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آ رہا ہوں نا میں وہاں،
اس کے بعد جب لوکل لیڈرشپ جو تھی یہاں اس نے بھی ایکسپوز کیا ہے، ہم اس کے چکر میں تو بند ہوئے ہیں اندر جا کے، الٹے ہم پہ کیسز بنے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ہم نے ہر طریقے سے ایکسپوز کیا. ہر اخبار، اگر اس وقت کا آپ اخبار نکال لیں آپ کو اخبار میں خبریں ملیں گی ایم کیو ایم کی کہ کون لوگ انوالو تھے اس کے اندر، پکا قلعہ میں بھی، اس وقت کی حکومت جو تھی. اور there is only one problem. اب میں ایک شاید آپ کو یاد کراؤں میں 1986 کا واقعہ یا یہ 2007 کا واقعہ. فوزیہ وہاب صاحبہ، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، نہ میں آپ پہ لگا رہا ہوں نہ میں آپ پہ لگا رہا ہوں. معصوم لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح مارا گیا کہ ان کی آنکھوں میں ڈرل مشین چلائی گئی، ان کے سروں میں ڈرل چلائی گئی. یعنی 16 سال کے بچے جن کے جسم استری کیے گئے. ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ درندے جو یہ گھنونے کرائمز کرتے ہیں وہ ابھی تک ہمارے درمیان پھر رہے ہیں. میں اور آپ دونوں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت ہمارے 28 کارکن ایم کیو ایم کے آج تک لاپتہ ہیں. ان کی بیویاں، ان کے ماں، ان کے بچے آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں انہیں. اقبال صاحب ہیں جی اس وقت لائن پہ. اقبال صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مبشر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر جی الحمدللہ. مبشر صاحب اپنے ہر پروگرام میں ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، تو آئی ہوپ یو ول بی ٹالرنٹ when I say something. میں آپ جو مرضی کہیں جی. آپ جی آپ نے بات کی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوریجنل جورسڈکشن نہیں ہے. I'm a lawyer by profession and I'd like to correct you here. جی. And if you have the constitution available with you, I would like you to refer to Article 184 of the Constitution of Pakistan. Article 184 deals with the original jurisdiction of the Supreme Court. Article 184 sub-article 3 talks about matters pertaining to public interest where the Supreme Court of Pakistan, which includes the Supreme Court Chief Justice, and allows him to take suo motu notices. So I hope you will stand corrected on this point. I will definitely جی. and اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو I am very grateful to you for correcting me. Thank you. As far as my knowledge is concerned, that does not exist. But let me see کہ یہ 73 کے یہ مجھے بتائیں آپ یہ ریوائز کاپی کی بات کر رہے ہیں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن اوریجنل 73 کانسٹیٹیوشن اور اب ریوائز میں کیا ہے؟ میں جی اوریجنل میں اب آج کا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کا مجھے بتا دیں کیا ہے. جی میں سامنے میرے پاس ہے. اوکے آئی چیک اٹ اپ اینڈ اگر یہ صحیح ہے تو میں پبلکلی آپ سے ٹیلی ویژن پہ اپالوجائز کروں گا. جی بہت شکریہ. آئی ایم گریٹفل سر. تھینک یو. فوزیہ وہاب یو مے ہیو اے پوائنٹ. یس. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بٹ ایٹ دی آئی ٹیل یو ون موٹو تھنگ. کا اختیار ہے لیکن سو موٹو کا اگر اختیار ہے تو اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹیویزم کچھ اس قسم کا ہو رہا ہے. اس دن کیا ہوا؟ جوڈیشل ایکٹیویزم کے معنی یہ لیے جاتے ہیں 12 مئی 2007 کو کیا ہوا؟ ایکشن لیں اور کیا کہتے ہیں حکومت کی ریٹ کو آپ چیلنج کریں. 12 مئی 2007 کو اور کیا ہوا اس دن؟ یعنی 10 مئی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرووائڈ ایڈیشنل کنٹینرز فار یوٹیلائزیشن ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ سندھ ہائی کورٹ پریمیسز. نو پولیٹیکل ورکر اینڈ لیڈر ٹو بی الاؤڈ which is not as the Sindh High Court bar has not invited any political figure. یہ نمبر 2 ہے minutes میں نمبر 2 ہے. Sindh High Court bar has not invited any political figure or any political worker. آگے وہ کہتے ہیں کہ vehicles should only enter the High Court premises. Outer perimeter shall be cordoned effectively by placing physical barriers. Outer perimeter will be cordoned by placing physical barriers. Mr. Abrar Hassan asked to place the container, leaving an access for the lawyers and judges, and the following locations are mutually agreed for placing physical barriers. لیکن مبشر ایک آپ سے سوال ہے. آپ نے اس منٹس کا حوالہ دے رہے ہیں. اس منٹس میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کنٹینرز کی جو پلیسمنٹ ہوئی تھی وہ ان کے مشورے سے ہوئی تھی, لیکن جو لوگوں کا قتل ہوا ہے اس میں یہ کہاں سے امپلیکیٹ ہو رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں, میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. میں ایک پہلی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں یہ سنسیئرلی بلیو کرتا